بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظالموا وأن الله على نصرهم لقدير۔ سورہ حج آیت نمبر 39 میں اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے کہ جنگ کی ان لوگوں کو جن کے ساتھ جنگ کی جا رہی، کیونکہ وہ مظلوم ہیں، بے شک اللہ ان کی مدد پر ہر طرح قادر ہے۔ یہ جہاد کی اجازت کی پہلی آیت جن مظلوم مسلمانوں پر اب تک ظلم ہوتا رہا، ان کافروں کے ظلم کا بدلہ لینے، نیز اسلام اور مسلمانوں کا دفاع کرنے کے لیے لڑنے کا حکم ہوتا ہے۔ کافر مسلمانوں کو ناحق قتل کریں، ان کے قصاص کے لیے لڑنا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 178 میں میرے اللہ نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں کی عہد و پیمان کی پاسداری نہ کریں، دغا بازی کریں، ان سے لڑنا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 12 سے 15 کے اندر میرے اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 205 میں میرے اللہ نے فرمایا اللہ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 64 میں میرے اللہ نے فرمایا زمین پر فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 16 کے اندر میرے اللہ نے فرمایا، مزید میرے اللہ نے فرمایا کہ زمین میں فساد برپا کرنے والوں کی سزا وہ قتل کر دیے جائیں یا ان کے جسم کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ یہ ان کی دنیا کی سزا ہے، آخرت میں ان کے لیے اس سے بھی بڑی سزا اور عذاب ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 33 کے اندر میرے اللہ نے فرمایا۔ زمین میں فساد سے مراد بد امنی ہے، دہشت گردی ہے، تمام ممکنہ صورتیں، مثلا کفار کے حملے، ارتداد کا فتنہ، ناحق قتل، وغارت گری، مجرمانہ سازش، پروگنڈا، ظلم ستم، تشدد کا خوف و ہراس پھیلانا، امن و ایمان کو تہ بالا کرنا۔ اللہ ایسے وقت میں کفار سے لڑنے کا حکم دیتا ہے۔ تمام حضرات پاکستان اور پاکستان کی افواج کے لیے دعائیں کریں، نماز کی پابندی کریں، باوضو ہو کر سونا چاہیے۔ اگر ایسا وقت آ پڑے تو شہادت نصیب ہو، اپنی پاک فوج کے حوصلے بڑھائیں، پاک فوج کے شانہ بشانہ مرد مجاہد کھڑے ہو جائیں، اس کی ہر ایک ناپاک ارادے کو نیست و نابود کر دیں۔ انشاءاللہ فتح انشاءاللہ ہمیشہ مسلمانوں کی۔ پاکستان وزیر اعظم صاحب، پاک آرمی اعظم منیر صاحب، آگ لگانے والا بھارت، لڑنے والی پاک فوج کے شانہ بشانہ پاکستان کا ہر فرد۔ اس لیے جب تک کشمیر آزاد نہ ہو جائے اس وقت تک صلح کی طرف نہ جائیں، کیونکہ آپ اولاد علی، ہم اولاد علی کا نعرہ لا کر چلتے ہیں۔ کشمیر اولاد علی کا گھرانہ ہے، تمام اولیاء کا شہر کشمیر، کشمیر کے لوگوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں۔ کرنے والا ہندوستان کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے جنگ۔ اس موقع کو ضائع نہ کریں۔ پاکستان شہری اپنے بچوں کو حجوں پر نہ جانے دیں، خود بھی زیادہ وقت گھر میں گزاریں، ماسک کا استعمال کریں، پانی ابال کر استعمال کریں، نماز کی پابندی کریں، فضا کی زہر آلود ہوا سے بچیں، کیونکہ ڈرون حملے، بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، اس سے بیماریاں ہوا کے ذریعے پھیل رہی ہیں۔ گھر کے باہر کی لائٹیں بند رکھیں، ڈرون حملے کی صورت کسی محفوظ جگہ منتقل ہو جائیں۔ گھبرانے کے بجائے اللہ کا ذکر کریں۔ پاک فوج پاسداری میں مشغول ہے، موبائل کم استعمال کریں، کسی خفیہ ایپ آ جانے پر اس کو نہ چھیڑو، بم بلاسٹ کا خطرہ ہو سکتا ہے، یہ یہودی سازش ہے۔ احتیاطی تدبیر اپنائیں، خطرے کی جگہ سے بچیں، ڈرون حملہ جس جگہ ہوا ہو وہاں جانے سے گریز کریں، رات کو کھلی فضا میں بیٹھنے سے گریز کریں، اجنبی سے کوئی چیز لے کر نہ کھائیں، کسی اجنبی کی کال پر دھیان نہ دیں، دروازے بند رکھیں، کسی مشکوک شخص کو دیکھیں فوری اطلاع دیں، کسی اجنبی کو گھر میں پناہ نہ دیں، بھاری قیمت پر لے جانے والے گھر کرائے پر اس سے بچیں، یہ یہودی سازش ہے۔
तमाम जंगजू एक प्लेटफार्म पर खड़े हो जाएं और पाक फौज के शाना बिशाना खड़े होकर मोदी को ये कर दिखाएं कि पाकिस्तान